ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله مولانا العظيم عزیزان ملت، نوجوان ساتھیوں، پیارے دوستوں اور دینی بھائیوں، جیسا کہ ہمارے ناظم جلسہ مولانا ندیم اختر صاحب دامت برکاتہم نے شروع ہی میں جلسے کے آغاز میں آپ سے فرمایا تھا کہ یہ گاؤں بھوکا ریڈی واو مجہول کے ساتھ ہے، یہ بھوکا، یہ بھوکا نہیں، واو معروف کے ساتھ میں، سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی ہے؟ یہ گاؤں بھوکا نہیں ہے، بھوکا ہے، واو مجہول کے ساتھ میں۔ بھوکا ریڈی کہیں گے تو اس کا یہ مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ گاؤں کھاتے پیتے لوگوں کا نام ہے، گاؤں ہے، اور اگر ہم کہیں کہ بھوکا ریڈی تو اس کا مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بھوکے ننگے لوگوں کا گاؤں ہے، تو ظاہر ہے کہ بھوکوں کا تو ہے نہیں، یہ تو پیٹ بھرے ہوئے لوگوں کا گاؤں ہے۔ باقی آپ حضرات سے دیکھیں گے کہ پیٹ بھرے ہوئے لوگ جو ہوتے ہیں وہ دوسروں کا بھی پیٹ بھرنے کی بات کرتے ہیں، خالی اپنا ہی نہیں۔
یہ مدرسہ ہم سبھی کا ہے، یہ نہ سمجھا جائے کہ آپ ہی کا ہے یا کوئی خاص طبقہ ہے اسی کا ہے، بلکہ مدرسے ہو یا مسجد یہ خاص نہیں ہوا کرتے، یہ عام ہوا کرتے ہیں، امت کے لیے وقف ہوا کرتے ہیں، ذاتی جائیداد نہیں ہوتے ہیں۔ جو ذاتی جائیداد کے طور پر انہیں استعمال کرتا ہے تو یہ سمجھتے جائیے کہ وہ ترقی کا زینہ کبھی نہیں پاتا ہے۔ جب تک قوم کی وراثت قوم کے حوالے نہیں ہوتی ہے اس وقت تک وہ ترقیات سے دوچار نہیں ہوتی ہے، ترقیات ان کا مقدر نہیں ہوتی ہے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کیا کہ یہ گاؤں بھوکا ریڈی، اور بہت دنوں سے ہم اس کو سنتے رہتے تھے۔ ہمارے حضرت الاستاذ جامع المعقولات والمنقولات فخر المحدثین نابغہ روزگار یکتائے زمانہ حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعہ سقى اللہ سراہ وجعل الجنۃ مثواہ، اپنے درس کے دوران اس گاؤں کا نام لیتے رہتے تھے، بھوکا ریڈی کا۔ سبق پڑھاتے تھے، ترمذی شریف ہم نے ان سے پڑھی تو اس کے دوران میرے بہت مشفق کرم فرما حضرت مولانا تشریف فرما ہے، ہو سکتا ہے دوران درس انہوں نے بھی بار بار مفتی صاحب سے اس گاؤں کا نام سنا ہو۔ کوئی مثال دیا کرتے تھے تو بھوکا ریڈی کی مثال دے دیا کرتے تھے، تو ہم بچپن سے سنتے تھے اس کو کہ آخر وہ بھوکا ریڈی ہے کہاں اور ہے کیسا۔ تو ہمارا ایک ذہن تھا کہ بھوکا ریڈی ضرور دیکھنا ہے، کہ جس کی مثال استاد محترم بھی دیتے رہتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آیا، کئی سال پہلے کی بات ہے، کہ مولانا احمد حسن صاحب دامت برکاتہم نے اچانک حکم فرمایا کہ بھائی بھوکا ریڈی سے آپ کو مدعو کیا جا رہا ہے اور یہاں آپ کو جلسے میں حاضر ہونا ہے۔ میرا تو مقدر جاگ گیا کہ جسے دیکھنے کے لیے میں کافی زمانے سے بےتاب تھا، آج وہاں سے مجھے ناچیز کو، حقیر و فقیر کو مدعو کیا گیا ہے، تو میں کشاں اور بہت خوشی کے ساتھ میں یہاں آنے کے لیے تیار ہوا۔ اور اللہ کا شکر ہے پھر اس کے بعد بہت دفعہ آیا۔ بیچ میں لاک ڈاؤن نے ہمیں ایک دوسرے سے جدا کیا تھا کچھ وقت کے لیے، لیکن سال گزشتہ مولانا فرید صاحب جو ہمارے جامعہ عربیہ خادم الاسلام ہاپوڑ ہی سے پڑھ کر کے آئے تھے، انہوں نے ایک مدرسہ یہیں قائم کیا اور وہاں پر مجھے حکم فرمایا کہ تمہیں بھوکا ریڈی آنا ہے۔ تو بہرحال سال گزشتہ میں ان کے یہاں وہ تاریخ خالی تھی، اور وہ تاریخ جس میں مولانا احمد حسن صاحب جلسہ کرنا چاہتے تھے وہ خالی نہیں تھی، تو یہاں تو مجبوری ہوئی کہ میں جلسے میں شریک نہیں ہوا، لیکن بہرحال گاؤں میں حاضری کا شرف حاصل ہوا اور سعادت حاصل ہوئی، یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو یہاں یہ بات تو دیکھنے میں آئی ہے کہ لوگوں میں جلسہ سننے کی لگن تو بہت ہے۔ اب دیکھیے آپ حضرات سے زیادہ بچے، بچوں سے زیادہ عورتیں، عورتوں سے زیادہ جوان، جوانوں سے زیادہ مرد بڑے، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید بوڑھے بھی کوئی کم نہیں دیکھتے، ادھر ادھر کہیں وہ بھی اپنا ٹھیا بنائے بیٹھے ہوں گے، نظر تو بہت سارے آ ہی رہے ہیں۔ انتظام چھوٹا پڑ گیا، جو انتظام مستورات کے لیے کیا گیا ہے وہ بھی چھوٹا پڑ گیا، جو مردوں کے لیے کیا گیا ہے وہ بھی چھوٹا پڑ گیا، اور ادھر ادھر جتنا پنڈال ہے اس سے زیادہ کہیں لوگ باہر موجود ہیں۔ تو یہ ہے آپ حضرات کا لگاؤ اور یہ ہے آپ حضرات کی لگن کہ اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر آپ جمع ہوتے ہیں اور جلسہ سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سننے کو قبول فرمائے، اور یہ شوق جو آپ کے اندر اللہ نے رکھا ہے یہ شوق برابر برقرار رہے، اس شوق کے اندر کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ یہاں ایک چیز اور دیکھ رہا ہوں میں بنسبت
اور دوسرے علاقوں کے کہ سروں کے اوپر ٹوپیاں بہت لوگوں کے ہیں اور کرتا جسم کے اوپر بہت لوگوں کے نظر آ رہا ہے، ورنہ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ سروں کے اوپر ٹوپیاں نہیں، معلوم نہیں کس کس انداز سے لوگ جلسہ سننے کے لیے بیٹھتے ہیں، خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو پاتا ہے۔ آدمی کو اپنے ظاہر کو بنانے کی ضرورت ہے، ظاہر بنتا ہے تو باطن بھی اللہ تعالیٰ بنا ہی دیتا ہے، چونکہ اندر کا حال تو اللہ جانے، باہر کے حال سے ہی وہ لوگ مطلع ہوتے ہیں اور واقف ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنے باہر کے حال کو بنانے کی پوری فکر کریں، اللہ تعالیٰ اس باہری حالت کی درستگی کی برکت سے اندرونی حالت کو ہماری بہتر سے بہتر بنا دے اور ہمارے دل کی کیفیت کو بدل ڈالے۔ یہ ظاہر ایسا ہے جس طرح ایک کبوتر ہوتا ہے نا، توجہ فرما رہے ہیں نا، ایک کبوتر ہوتا ہے، کبوتر کا جو ظاہر ہے باہر کا حصہ وہ ہے اس کے پر، اور کبوتر کا جو اندر کا حصہ ہے وہ ہے اس کا گوشت۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جی اندر سے صحیح ہونا چاہیے، باقی بس سب اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ بخشنے پہ قادر ہے، بس آپ تو اندر سے اپنے آپ کو فٹ رکھیے، باہر سے تو یہ سب بیکار کی باتیں، کوئی ضرورت نہیں ہے باہر کی، اندر آپ کا دل ٹھیک رہنا چاہیے، باقی سب تو مسئلہ حل ہو ہی جاتا ہے۔ ایک بے وقوف قسم کا ایک آدمی ہے، گوہر کہتے ہیں اسے، داڑھی یہاں تک رکھتا ہے، دیکھنے کے اعتبار سے ایسا لگتا ہے کہ وہ شیطانی چمچہ معلوم ہوتا ہے۔ عجیب اس کی باتوں کو اگر آپ سنیں گے نا، خدا کرے تم میں سے کوئی اس کے پلے نہ پڑ جائے، اس کی زبان میں بڑی تاثیر ہے، بات جھوٹی کرے گا، اکثر و بیشتر ملاوٹی کرے گا، لیکن اس انداز میں کرے گا کہ سامنے والا اس میں تاثیر محسوس کرتا ہے، متاثر ہو جاتا ہے۔ وہ تو یہاں تک کہتا ہے کہ اگر کوئی کسی کا مرشد نہ ہو، پیر نہ ہو، تو اس کی ساری عبادتیں بیکار ہیں، اور وہ عبادتیں جو بغیر اپنے پیر کے کرے گا ساری اسے تباہ کرنے والی ہو جائیں گی۔ تو آدمی سوچے گا جب میرا کوئی پیر نہیں تو مجھے عبادت کرنے کی ضرورت بھی نہیں، ورنہ تو عبادت اسے تباہی کی طرف لے جائے گی۔ ایسا بڑا جاہل اور اناڑی آدمی ہے۔ یہاں تک تھوڑی سی داڑھی رکھ رکھی ہے، ٹوپی سر کے اوپر نہیں، خدا نے بال بھی سارے اڑا دیے اس کے سر کے کھوپڑے کے، دیکھنے میں لگتا ہے بالکل ایک دم کہ بڑا ابلیس بیٹھا ہوا ہے۔ بات اس انداز میں بنائے گا، قرآن کی عبارت حدیث کی عبارت دونوں میں غلطی کرتا ہے، لیکن بات بنانے میں بڑا تیز ہے، ایسا لگتا ہے جیسے یہ اپنی بات کو اندر مشن کے تحت اتار رہا ہو۔ کئی اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کے بارے میں غازی آباد میں رپورٹ معلوم ہوئی ہے کہ وہ اس سے متاثر ہو کر ہٹ گئے اور کہتے ہیں کہ صاحب نماز پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جو فرائض کا انکار کرتا ہے اس کا ایمان چھین لیا جاتا ہے۔ نماز فرض ہے، نہ بیٹھ جاؤ، چھوڑ دو اسی حال میں۔ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، فرائض کا انکار کرنے والا ایک منٹ کے لیے مسلمان نہیں رہ سکتا ہے۔ اور جو آدمی یہ کہتا ہے کہ جو آدمی اپنے پیر کے کسی کو پیر نہ بنائے، کسی سے بیعت نہ ہو، وہ اگر عبادت کرتا ہے تو سب اکارت اور بیکار جاتی ہے، یہ نہایت جہالت کی بات ہے۔ عبادت کے لیے تو سیکھنا شرط ہے نا۔ آدمی نے عبادت سیکھ لی، عبادت کر رہا ہے، عبادت اس کی درست ہو رہی ہے، شرائط کے مطابق ہو رہی ہے، قبول ہو رہی ہے، قبولیت کے شرائط پائے جائیں، قبول، ہم اللہ کی طرف سے یہی امید لگاتے ہیں کہ اللہ ہماری ان عبادات کو قبول فرماتا ہے جو شرائط کے مطابق ہوتی ہیں، مسائل کے مطابق ہوتی ہیں۔ تو بہرحال میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ آپ کے سامنے بہت سارے لوگ، آج کل لوگوں کا ایک مزاج ہو گیا ہے،
مولویوں سے مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں، نیٹ پہ سرچ کر لیں گے۔ نیٹ پہ ایک سے ایک اناڑی بیٹھا ہوا ہے جو ہمارے ایمان کا ڈاکو ہے، ڈاکہ زنی کر رہا ہے ایمان کے ساتھ میں آپ سے پوچھوں گا، میں اگر جنگل میں نکل جاؤں اور اپنی مرضی سے سرچ کرنے لگوں کہ صاحب یہ آلو کا یہ بیج مجھے اچھا لگ رہا ہے، میں تو اس کو بوتا ہوں، یا گنے کا یہ بیج ہے، یا گیہوں کا یہ بیج ہے، جبکہ میں بیج کی ABCD سے بھی واقف نہ ہوں، تو کیا آپ کہیں گے کہ میں کامیاب ہو سکتا ہوں؟ مجھے اس سے رابطہ کرنا پڑے گا، جو کرشی کے ماہر ہیں، کسان لوگ ہیں، ان سے رابطہ کرنا پڑے گا کہ کون سی چیز، کون سی فصل اچھی ہے، کون سا بیج اچھا ہے، اسے کیا کیا دوائی چاہیے، اس کا طریقہ کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں معلوم کرنی پڑیں گی۔ لیکن نیٹ کے اوپر سرچ کرنے والے ہمارے احباب، ان کے ذہن میں یہ بات کبھی نہیں آتی ہے کہ ہمارے اندر اچھے برے میں فرق کرنے کی تمیز نہیں ہے، اس لیے ہمیں نیٹ کے اوپر سے ساری باتیں حاصل کرنے میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمیں کوئی کامیاب سا آدمی مل جائے اور وہ ہمیں صحیح رہنمائی کر دے۔ بعض دفعہ بغیر سوچے سمجھے ہم کسی کی باتوں میں آ جائیں اور اسی کے پیچھے لگ لیں، اسی کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اسی کی ساری ویڈیوز ہمارے پاس آنے لگے اور وہ ہمیں خوب گمراہ کرنے کا ٹھیکہ لے لیں۔ علماء کے ساتھ رابطہ کریں، علماء حقہ، سچے علماء، اچھے علماء، اپنے اکابر کے ساتھ تعلق رکھیں، ان کی صحبتوں میں بیٹھیں، ان کے پاس آئیں جائیں، ان سے ملاقاتیں کریں۔ جب آدمی ملاقاتیں کرے گا تو انشاءاللہ العزیز اسے کامیابی ملے گی، اور ان کی صحبتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا دل بدل دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر نورانیت پیدا فرما دے گا۔ ٹی وی، ٹیلی ویژن، نیٹ وغیرہ یہی چیزیں اگر کافی ہوا کرتی، ٹھیک ہے آج کے دور میں یہ بھی ذرائع ہیں، علم حاصل ان سے بھی ہو رہا ہے، لیکن اگر صرف یہی کافی ہوتا تو ضرورت نہیں تھی کہ پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے اور آپ کو بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی ہیں، وہیں آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سارے چینل وہیں اتار دیتا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل تھا یہ؟ اور ساری تبلیغ سیکنڈوں میں اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے اندر پہنچا دیتا، اس کے اوپر قادر تھا کہ نہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے سامنے زانوِ تلمذ طے کرائے اور آمنے سامنے کی جو برکت ہے صحابہ کرام کو اس سے مستفید کرایا۔ سینہ بسینہ جو علم نکل کے جاتا ہے، اس علم کی نورانیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم اس بات کے اوپر خاص طور سے غور و فکر سے کام لیں کہ ہمیں علماء کے ساتھ ملنا جلنا بڑھانا چاہیے، ملاقاتیں بڑھانی چاہیے۔ ہر روز نیت کر کے اپنے گھر سے ملاقات کے لیے امام صاحب سے ملاقات کریں گے، مولانا صاحب سے ملاقات کریں گے، ان سے کچھ معلوم کریں گے، یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے۔ سیکھنا سکھانا ضرور ہونا چاہیے۔ اس دور میں عقائد کو برباد کرنے کے بہت سارے ذرائع موجود ہیں، ان ذرائع میں سے ایک بہت بڑا ذریعہ نیٹ بھی ہے، جہاں سے آدمی دور سے بیٹھ کر کے اپنا کام کر جاتا ہے اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس نیٹ کے فتنے سے محفوظ فرمائے، جس کے اندر ہمارا بہت بڑا طبقہ مبتلا ہو چکا ہے۔ اللہ حفاظت کے ساتھ رکھے، امن و امان کے ساتھ رکھے۔ قرآن حکیم کی آیت میں نے پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ جب ایمان والا ہے تو اللہ کا ڈر تو بہت ضروری ہو گیا نا۔ اگر ایمان لایا ہے تو اللہ سے ڈر اس کی طبیعت کے اندر ہوگا۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر شخص کو اس کے اوپر غور کرتے رہنا چاہیے کہ وہ کل کے لیے، یعنی اللہ کے سامنے جب وہ کھڑا ہوگا قیامت کے دن، اس وقت کے لیے وہ کیا بھیج رہا ہے۔
आमाल दुनिया में करेगा, पेशी आखरत में होगी। आज यहाँ मौका है, दुनिया ये आखरत की खेती है, दुनिया में रहकर के आखरत को बनाया जाता है। ये दारुल इम्तिहान है, यहाँ अल्लाह ने हमें इम्तिहान के लिए भेजा है। अगर आप ये चाहें कि हम यहाँ बैठ करके अपनी जन्नत को बना लें, अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए और हमारे आमाल से वो राज़ी रहे। यहीं बैठ करके जन्नत बनेगी और यहीं बैठ करके आदमी जहन्नम का हकदार भी बन सकता है। हकदार वही बनेगा जो शरीयत से मुंह फेर करके चलेगा। अल्लाह ताला हमारी जहन्नम से हिफाजत फरमाए। फरमाया वल तंदुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन। कुछ खींच सी रहा है आवाज़, खांसी शुरू हो गई बाबू, ज़रा देखिए इसमें कुछ तब्दीली सी होती हो तो। हर आदमी को गौर करते रहना चाहिए कि वो कल क़यामत के दिन के लिए क्या भेज रहा है। जब वो मुसलमान है तो इस बात का उसे यकीन है कि तुझे खुदा के सामने खड़ा होना है, तेरी पेशी होनी है, तो उससे हिसाब लिया जाएगा और उस हिसाब व किताब में अगर तो फेल हो गया तो यकीनन वहीं तुझे पकड़ लिया जाएगा। आप में से जो वाकिफ़कार हैं वो इस बात को महसूस करें कि जिस वक्त में मुल्जिम पेश होता है अदालत के कटहरे में तो वहीं पर पुलिस भी होती है, जज सुनता है, जरा फैसला देता है। अगर जज ने उसे बरी होने का फैसला दे दिया, खुशी खुशी निकल के जाता है। यार व अहबाब दोस्त इस्तकबाल करते हैं, घर वाले खुशी खुशी उसे अपने घर ले जाते हैं। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए कि जज ने उसके खिलाफ फैसला सुना दिया, वहीं से पुलिस की कस्टडी में आता है और जेल के लिए उसे महफूज गाड़ी के अंदर बिठा के जेल की सलाख में ठूंस दिया जाता है। बस यही अंदाज़ा लगा लीजिए कि क़यामत के दिन अल्लाह के सामने हिसाब लिया जाएगा और हिसाब लेते वक्त में अगर वहाँ फेल हो गए तो फरिश्तों की कस्टडी में जाकर जहन्नम का ईंधन बन जाएगा। अल्लाह उस वक्त से हम सब की हिफाजत फरमाए। मैंने अर्ज़ किया था यही गौहर, इसके फितने में ये बात भी है। ये कहता है बेईमान कि मैंने पूरा सर्च किया, पूरी तहकीक की कि लोग कहते हैं मौलवी कहते हैं कि हदीस ये है कि सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा मैदान महशर में। मैंने पूरे ज़ख़ीरे हदीस को खंगाला, ये गौहर कहता है, फितना गौहर कहता है। मैंने पूरे ज़ख़ीरे हदीस को छाना, खंगाला, मुझे कहीं कुछ नहीं मिला है सिवाय मौलाना रूमी के एक कौल के। मौलाना रूमी के कौल को मौलवियों ने हदीस बना दिया। उससे बेवकूफ़ के बच्चे को ये पता नहीं कि ये हदीस पाक मौजूद है ज़ख़ीरे अहादीस में। फरमाया नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्ना अव्वला मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामती अस्सलात। अस्सलात के माना नमाज के आते हैं। फरमाया सबसे पहली वो चीज़ जो क़यामत के दिन बंदे से मालूम की जाएगी वह है उसकी नमाज। यानी आमाल के अंदर पहला सवाल अल्लाह के यहाँ पर नमाज का होगा। फ़इन सलुहत सलुह साइरु अमली। फरमाया अगर नमाज दुरुस्त निकल आई तो सारे आमाल दुरुस्त निकल आएंगे। वइन फसदत फसद साइरु अमली। और अगर नमाज खराब हो गई यानी नमाज ही में कामयाबी न मिली, फरमाए सारे ही आमाल बर्बाद हो जाएंगे। क्या मालूम नहीं है कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कब्रिस्तान में जब तशरीफ़ ले जाया करते थे तो बहुत रोते, कब्रों को देख करके इस कदर रोते कि आंसुओं से दामन भीग जाता और थर थराते रहते थे। लोगों ने पूछा हज़रत आप कब्रिस्तान में आकर के बहुत ज़्यादा रोते हैं। फरमाया भाई कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, बस यहाँ से पास होते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। मेरे भाई नमाज मैंने अर्ज किया कि उसे तो हदीसें मिली नहीं, कहता मिली नहीं, मिल तो सब जाए लेकिन मुसलमानों को धोखा देने के लिए उसे ये कहना पड़ता है कि ज़ख़ीरे हदीस में कोई ऐसी हदीस नहीं है कि नमाज का अल्लाह के यहाँ पर पहले हिसाब लिया जाए। लोग जब सुनते हैं उसके मद्दाह तो सोचते हैं ये वाकई मौलवी लोगों की बेकार की बातें हैं।
تو اس طرح کے لوگ بھی بہت سارے آپ کو ملیں گے جو گمراہ کرتے نظر آئیں گے۔ اس لیے محققین علماء کے ساتھ میں ہمارا رابطہ ہمیشہ بنا رہنا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں بھائی؟ اللہ والوں کے ساتھ ہمارا رابطہ رہنا چاہیے تاکہ اچھے برے کی تمیز کی جا سکے، کھرے کھوٹے کی تمیز کی جا سکے، ورنہ لوگ کہیں سے کہیں پہنچانے کے لیے پوری تیاری کر رہے ہیں، امت مسلمہ کو بھٹکانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے اوپر یقین رکھنے والوں کے دل اللہ مضبوط فرمائے اور کسی فتنے کے اندر کوئی مسلمان نہ آئے۔ جناب باری تعالیٰ عز اسمہ نے آگے ارشاد فرمایا وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کی پوری خبر رکھنے والا ہے۔ جو کچھ کرتا ہے بندہ اللہ کی پکڑ سے باہر نہیں ہے، وہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے، اللہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین، یہ آنکھیں جو خیانت کرتی ہیں، کنکھیوں کے سے جو آدمی دیکھتا ہے، اشارے جو کرتا ہے، جسے سامنے والا سمجھ رہا ہے لیکن جس کے خلاف اشارہ ہو رہا ہے وہ نہیں سمجھ رہا ہے۔ فرمایا یعلم خائنۃ الاعین، وہ آنکھوں کے اشاروں کو جانتا ہے، وما تخفی الصدور، اور جو دلوں کی بھید ہے، دلوں میں چھپی باتیں ہیں، اللہ ان سب کو جانتا ہے۔ رب کہتا الا یعلم من خلق، کیا وہ نہ جانے جس نے پیدا کیا ہے؟ پیدا کرنے والا وہی ہے، تو جو پیدا کرنے والا ہے وہ کیوں نہ جانے؟ وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ تو باریک بھی ہے، بہت باخبر ہے، ہر چیز کے اوپر مطلع ہے، دنیا کی کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ نوجوانوں کہیں بھی رہ لو، آپ یہ کہیں گے میں نے کانوں میں لیڈ لگا لی، میری آواز، میرے موبائل کی آواز کوئی نہیں سن رہا ہے، لیکن کیا آپ اور ہم واقف نہیں ہے اس بات سے کہ اللہ تعالی ہماری ہر چیز کے اوپر مطلع ہے؟ کوئی یہ سمجھے لیڈ لگا لی، میں جو سن رہا ہوں پروگرام وہ صرف میرے ہی کانوں میں آ رہا ہے، باقی باہر تو کوئی سن نہیں رہا، لحاف اوڑھ لیا، کان میں لیڈ لگا لی، سونے جیسا ظاہر کر دیا، ایسا لگ رہا ہے جیسے سو گیا، ہل نہیں رہا، ہاتھ پیر نہیں ہلا رہا ہے، آواز کوئی نہیں، لیکن اندر ہی اندر یہ لحاف ساتر العیوب ہے، یہ عیبوں کو چھپانے والا ہے، اندر چھپا چھپایا، ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح کسی کو پتہ ہی نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو سب طرف سے دیکھ رہا ہے، ہر طرف سے اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے اللہ کی نگاہوں سے کوئی آدمی اوجھل نہیں ہے، اللہ ہر وقت ہر جگہ ہر بندے کو دیکھتا ہے۔ خدا کے خوف کے ماتحت ہمیشہ رہنا چاہیے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہیں تمہاری اولاد، تمہارا مال، یہ دو چیزیں چونکہ خاص طور سے بہت زیادہ اہم ہوتی ہے، مال اور اولاد۔ آدمی سے پوچھو بھائی کیا کر رہا؟ کہا صاحب بال بچوں کے لیے کر رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہے؟ مال کما رہا ہے، دولت کما رہا، رات دن محنت کرنا فکر مندی کے ساتھ، کوششیں کرنا فکر مندی کے ساتھ اولاد کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، یہ چونکہ مائیں بہنیں بھی بڑی تعداد میں اس جانب میں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ بھی ذرا بہت دھیان سے سنیں۔ اللہ کا ارشاد گرامی کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہاری اولاد اور تمہارا مال تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ بنا دے۔ تم کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی اولاد کے چکر میں، اپنی اولاد کی محبت میں، اولاد کے مستقبل کو بنانے کی فکر میں اور مال و جائیداد کو ان کے لیے اکٹھا کرنے کی فکر میں اللہ کی یاد سے غفلت میں مبتلا ہو جاؤ۔ ایک طرف اذان ہو رہی ہو، دوسری طرف تمہارا کاروبار ہے، کام ہے، وہاں نماز کا وقت ہوا، فرمایا تمہاری ذمہ داری اب یہ بنتی ہے کہ کام کو روک دو اور ہمیں اور کام کو پیدا کرنے والے کی یاد کے لیے ایک طرف کو خلوت میں آ جاؤ۔
نماز کے لیے مسجدوں کی طرف دوڑ لگاؤ، ادھر آؤ، اللہ کو یاد کرو۔ جو کام اللہ کے ہوتے ہیں، اللہ کے نام پہ ہوتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مال کی حویث اور اولاد کی محبت ہمیں اللہ کی یاد سے غافل نہ بنا دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ قرآن کریم کہتا ہے جو آدمی ایسا کرے گا، یعنی مال کمانے کے مقابلے پر شریعت پر عمل کرنے کو کمتر سمجھے گا، وہ یہ سمجھے گا کہ اگر میں نماز کے لیے جاؤں گا کام چھڑ جائے گا، مالک ناراض ہو جائے گا، نماز نہیں پڑھتا اس لیے کہ کام پیارا ہے، کسان کھیت میں کام کر رہا ہے، ہل چلا رہا ہے، گنے کاٹ رہا ہے، گیہوں کھیت سے کاٹ رہا ہے، دوسری طرف اس کی نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، حکم خدا آیا اسے ٹال دیا، نماز کے وقت کو ٹال دیا، اور جو کام کر رہا ہے اسی میں مبتلا رہا۔ فرمائے خسارے کی بات ہے، نقصان کی بات ہے، تباہی کی بات ہے۔ کوئی ہمارے کام نہیں آئے گا، ہم اولاد کے لیے کر رہے ہیں نا، ہمارا کام کیا ہے؟ کہا بڑھا لو اولاد کے لیے، مستقبل اولاد کا تابناک بنایا جائے، 1 مکان کے 2 بنا لیے جائیں، 1 کروڑ کے 2 کروڑ بنا لیے جائیں، 1 فیکٹری کی 2 بنا لی جائیں، پلاٹنگ میں حصہ لے لیا جائے۔ کس کے لیے؟ اولاد کے لیے۔ رب کہتا ہے جو ایسا کرے گا کہ مقابلے پر دین کو ہلکا سمجھے گا اور مال و اولاد کو ترجیح دے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ فرمائے یہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ نقصان کو سمجھو، آخرت تباہ ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے۔ اور جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، رب نے ضرورتوں کا تکفل بھی کر لیا ہے، اپنی ذمہ لے لیا۔ رب کہتا ہے ان اللہ هو الرزاق، اللہ ہی ہے رزاق، اللہ ہی ہے سب کو روزی دینے والا۔ روزی دینے کے لیے اللہ نے ساری دنیا میں رزق پھیلا دیا ہے۔ مسلمان اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اللہ کی ذات ساری کائنات پر مکمل طور سے قادر ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ مسلمان کا وہ عقیدہ ہے جو اسے اس کے پیغمبر نے دیا ہے۔ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ انسان کو پیدا کرنے والی ذات خداوند عالم کی ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے، کم علم آدمی، ناواقف قسم کا آدمی، کہ مجھے خدا نے نہیں، اللہ نے نہیں، بلکہ میرے ماں باپ نے پیدا کیا ہے، ایسا آدمی قطعی طور پر علم سے نابلد ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ عقل سے بھی کورا آدمی معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ نہ جانے کتنے ماں باپ ایسے ہیں۔ اگر انسان کو رب نہ پیدا کرتا، انسان کو ماں باپ پیدا کرتے، تو پھر ان ماں باپ کا کیا ہوگا جن ماں باپ کے یہاں کوئی اولاد ہی نہیں ہے۔ اگر صرف انسان کو پیدا کرنے کا اختیار دے دیا جاتا تو پھر وہ ماں باپ کیوں محروم پڑے ہوئے ہیں، کیوں ڈاکٹروں کی چوکھٹوں کے چکر کاٹتے ہیں؟ جیسا کہ ابھی ماضی قریب میں ایک صاحب نے یہ کہہ دیا ہے اور کھل کر کے کہا ہے کہ کوئی نہیں، ہم نہیں مانتے ہیں کہ کوئی ہمیں پیدا کرنے والا ہے، ہمیں پیدا کرنے والے ہمارے ماں باپ ہیں۔ آپ بھی یہ بات خوب اچھی طرح ذہن نشی رکھیں کہ ماں باپ کو اللہ نے صرف سبب بنایا ہے، ماں باپ حقیقتاً انسان کو پیدا کرنے والے نہیں ہیں۔ ماں باپ کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ انسان کی بنیاد کب رکھی گئی ہے۔ کوئی ہے، صاحب اولاد ہیں آپ، تمام کے تمام افراد بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو نہیں پتا ہے کہ آپ کے ہونے والے بچے کی بنیاد کب رکھی گئی تھی اور وہ کب پیدائش کے مرحلے سے گزر رہا تھا۔ ماں کو نہیں پتا ہے کہ اب وہ کس مرحلے کے اوپر جا چکا ہے۔ اگر روک کر کے کسی ماں سے پوچھا جائے کہ تمہارے اندر جو بچہ پل رہا ہے، بتاؤ وہ کس مرحلے تک پہنچ چکا ہے، بتاؤ اس کے کان لگ گئے، ہاتھ لگ گئے، پیر تیار ہو گئے، جسم کتنا تیار ہو گیا، کوئی مائی کا لال اور کوئی انسان اور کوئی ماں اور کوئی باپ ایسا نہیں ہے جو یہ بتا دے کہ اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ اب کہاں سے کہاں تک پہنچ چکا ہے۔
تمہارے ہی اندر پلنے والے بچے سے تمہیں اللہ نے بے خبر رکھا۔ باخبر وہ ہے جو رب یہ کہتا ہے للہ ملک السماوات والارض۔ سنے بڑی توجہ کے ساتھ، اور رب کہتا ہے للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے قبضے میں ہے آسمان و زمین کی بادشاہت۔ توجہ، اللہ ہی کے قبضے میں ہے آسمان و زمین کی بادشاہت۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جب اس نے یہ کہا اپنا دبدبا ظاہر کرنے کے لیے، اپنی سلطنت، اپنی سلطانیت، اپنی جبروتیت، اپنی قوت، اپنی طاقت کو منوانے کے لیے جب اس نے یہ کہا للہ ملک السماوات والارض، آسمان اللہ کا ہے، زمین اللہ کی ہے، آسمان و زمین کے اوپر بادشاہت اللہ ہی کی ہے۔ ایک آسمان بہت بلند ہے، اس کا جسم اتنا ہی موٹا ہے جتنا زمین سے آسمان، دوسرا آسمان اس سے اتنا ہی اوپر، اس کا جسم بھی اتنا ہی موٹا ہے یہاں، اور ہر آسمان نے دوسرے آسمان کو گھیر رکھا ہے۔ ساتوں آسمانوں کا یہی عالم ہے، اس کے اوپر عرش ہے، کرسی ہے۔ کرسی کے یہ معنی نہیں ہے کہ جیسی کرسی میں بیٹھے ہوں لیے ہوئے ایسی کرسی ہے۔ کرسی تو اس کو کہتے ہیں کہ جس طرح سے کوئی مکان بناتا ہے، مکان کی ڈی پی سی وہ فائنل کرنے کے بعد کہتا ہے مکان کی کرسی میں نے 5 فٹ کے اوپر رکھ دی ہے، کرسی کے معنی ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ یہ کرسی جس طرح سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ عرش ہے، فرمایا اللہ رب العزت نے وسع کرسیہ السماوات والارض، آسمان و زمین سے وسیع ہے اللہ کی وہ کرسی جو اس نے حد بنائی ہے، یہ طے ہے۔ تو ان سارے آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا رب، اور اس آسمان و زمین میں پیدا ہونے والی تمام مخلوقات، اللہ ان ساری مخلوقات کو جانتا ہے کہ وہ کہاں کہاں بس رہی ہیں۔ اس کے بعد رب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اسی رب کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اور بھائی وہ رب ہے جس رب کا یہ تصور ہے، وہ کائنات کے اوپر حاوی ہے۔ اس رب نے ساری کائنات پر اپنا قبضہ جمایا کیونکہ اسی نے کائنات کو پیدا کیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا ہے۔ آسمان و زمین اسی کی ملکیت ہے، اسی لیے اس رب نے کہا لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے قبضے میں ہے آسمان و زمین کی بادشاہت۔ پھر اس نے کہا آگے سنیے، اور وہ تصور جو کسی کے ذہن میں ہو کہ ہمیں ہمارے ماں باپ پیدا کرنے والے ہیں، وہ یہ تصور کرنے والے یہ سنیں اور سمجھیں، یخلق ما یشاء، رب کہتا ہے جو وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اس کی مرضی ہے جو چاہے پیدا کرے۔ اس نے چاہا کہ آسمان بنا دو، آسمان بنا دیے۔ اس نے چاہا کہ زمینیں بناؤں، اس نے زمینیں بنائی۔ اس نے چاہا کہ میں دریا بنا دوں، اس نے دریاؤں کو پیدا فرما دیا۔ اس نے چاہا کہ ان میں دنیا میں زمین میں پیڑ اگاؤں، اللہ نے پیڑ اگا دیے۔ اس نے چاہا کہ انسان بناؤں، انسان بنا دیے۔ اس نے چاہا کہ جنات مخلوق بنا دی، یا اس نے چاہا کہ فرشتے بناؤں، اللہ نے وہ مخلوق بنا دی۔ بہرحال کائنات ساری کی ساری اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ اب رب کہتا ہے، یہ میری مائیں اور بہنیں یہ بات توجہ کے ساتھ سنیں، خاص طور سے اس میں انہیں سبق ملے گا۔ قرآن کریم کے 25ویں پارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا، وہ جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، لڑکیاں، عورتیں اور مرد خوب اچھی طرح سن لیں، وہ جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے۔ یہ رب کا قانون ہے، چاہت رب کی چلے گی، ہماری نہیں چلے گی۔ ہم درخواست اللہ سے کریں، اگر وہ قبول کر لے ذہ نصیب، نہیں قبول کرتا ہے تو ہمارا اس کے اوپر کوئی جبر نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہب لمن یشاء اناثا، وہ جسے چاہے لڑکیاں دے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہے وہ لڑکے ہی لڑکے دے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی گھر میں لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوتی ہیں۔ میں عقائد کے اوپر یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے عورتوں کے عقیدے بہت اس سلسلے میں خراب ہیں۔
मान लीजिए अगर किसी के यहाँ लड़कियां ही लड़कियां पैदा होती रहें तो ये हमारी माएँ और बहनें उस लड़की को टॉर्चर करती हैं जिसके यहाँ लड़कियां पैदा हो रही हों, इसलिए कि लड़कियां उनकी निगाहों में जिल्लत और रुसवाई का सबब महसूस होती हैं। कहा इसने तो लड़कियों से घर भर दिया। अरे रब कहता है यहाँ बोली मैं ये शाउ इनासा, वो जिसे चाहे लड़कियां दे। अब लड़कियां देने वाला कौन हुआ जी? जोर से कहो भाई। लड़कियां देने वाला अल्लाह। पर्दे के पीछे बैठी हुई माए बहनें, मैं उनसे ये तो नहीं कहूंगा कि तुम जोर से बोलो, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि तुम गौर से सुनो। तुम्हारे मतलब की बात है, इसलिए कि जिस बाप ने अपनी बेटी को और अपने दिल के टुकड़े को हमारे हवाले किया है, उस रब्बे जुल जलाल ने उसे पैदा किया है जो कायनात का मालिक है, उसी ने उसके लिए लड़कियां तजवीज़ की हैं। कहा इसे में लड़कियां ही लड़कियां जनने के लिए पैदा किया है। अब जब भी पैदा हो रही है लड़की ही पैदा हो रही है, एक हो गई, पहली लड़की हो गई, बड़ा दिल के ऊपर नश्तर चल गया। कहा यार हम तो समझ रहे थे लड़का पैदा होगा, मुंह छुपाते फिर रहा है वो भी जिसके यहाँ पैदा हो गया है, मुंह छुपा रही है उसकी माँ भी, मुंह छुपा रहे हैं सब। क्या हुआ? कहा लड़की हो गई जी। अजी लड़की हो गई तो तुम्हारे और हमारे इख्तियार में तो नहीं है, इख्तियार उसका है जिसने हमें पैदा किया है, जो हमारी जानों को पैदा करने वाला, उसने लड़की दी है। अब आप अगर खुश दिली से कबूल नहीं करते हैं, ना करें, खुश दिली से कबूल करेंगे, आप अल्लाह के महबूब बनेंगे कि अल्लाह की तकदीर पर आप राजी हो गए। और अगर खुश दिली से कबूल नहीं करते हैं तो आपके घर में वो तो आ गई, अल्लाह ने दे दी है, आपका अब कोई ढेला नहीं उठता, लेकिन बददिली की वजह से आप अकीदे के बदबूदार जरूर बन जाएंगे, अकीदा जरूर मुतासिर हो जाएगा हमारा। इसलिए अपने अकीदे को दुरुस्त रखें, और अल्लाह ही पैदा करने वाला है। अल्लाह ने फरमाया यहाँ बोली मैं ये शासा, सबसे पहले अल्लाह ने यही फरमाया है कि वो जिसे चाहता लड़कियां देता है। रब जानता था कि दुनिया में कुछ ऐसे बेहूदे किस्म के लोग और बेहूदी किस्म की औरतें होंगी जो लड़कियों को नापसंद करेंगी, लड़कियों से जलेंगी, लड़कियों के मकाम को गिराएंगी। इसलिए अल्लाह ने जब अपनी कुदरत कामिला का जिक्र फरमाया और इंसानों को पैदा करने की बात आई तो रब ने पहले लड़कियों ही के पैदा करने का जिक्र फरमा दिया, ताकि कोई अपने दिमाग में लड़कियों के पैदा होने के बाद किसी किस्म का खलजान न ले आए। अल्लाह ने इसीलिए पहले लड़कियों का जिक्र फरमाया। उसके बाद आगे चलिए, वह यह बोली मैं यशाउज़्ज़ुकूर, और जिसे चाहे अल्लाह लड़के अता फरमाए। अल्लाह ही के इख्तियार से है लड़कों की पैदाइश, अल्लाह ही के इख्तियार से है लड़कियों की पैदाइश। मैंने जैसा कि अर्ज किया था कि जहाँ पैदा हो रहा है, जिसके जरिए पैदा हो रहा है, अल्लाह जिसके पेट में रख कर के उसे पलवा रहा है, उसे ये पता नहीं है कि वो कितना बड़ा हो गया, कितने आज़ा सलामत हैं, वो काला है कि गोरा, मोटा है कि पतला, लंगड़ा है कि सीधा, काना है कि दोनों आंखों से बेहतर, अंधा है कि मादरजाद, नाबीना है कि बीना, बेदिमाग है कि दिमागदार, उसे नहीं पता है। ये सारी चीजें रब्बे जुल जलाल जानता है। और जिसे चाहे जो पैदा करे, जो चाहे अता करे। लड़कियां उसी के हाथ में हैं और लड़के भी उसी के हाथ में हैं। वह यह बोले मैं यशाउज़्ज़ुकूर, और जिसे चाहे वो लड़के ही लड़के अता करे। हम चाहते हैं लड़कियां न हो, लेकिन लड़कियां हो रही हैं। हम चाहते हैं लड़के हो, नहीं हो रहे हैं। अगर कोई ये कहता है कम अकल, कम फहम, में समझ और ना समझ कि हमें हमारे माँ बाप ने पैदा किया है, तो हम पूछते हैं कि अगर माँ बाप ये चाहते हैं कि मेरे यहाँ लड़का पैदा हो, तो लड़का अपने यहाँ बना क्यों नहीं लेते? क्यों लड़की का वजूद हो रहा है, जबकि ये लड़की पैदा होना उसकी ख्वाहिश के खिलाफ हो रहा है? फिर अगर माँ बाप पैदा करने वाले हैं तो वो लड़की को लड़के में तब्दील क्यों नहीं कर देते हैं, हालांकि इसके ऊपर उनका कोई धेला नहीं उठता है।
یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ عقیدہ یہ بناؤ، دین یہ ہے کہ کرتا دھرتا صرف اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ دنیا میں کوئی انقلاب پیدا کر دے۔ عقیدے مضبوط کیجئے۔ آج ہمارے عقائد کے اوپر زد پڑ رہی ہے اور ہم بیٹھ کر کے ہاں میں ہاں جی، بعض تو ہمارے احباب ایسے ہوتے ہیں، چلیے میں پہلے اپنا یہ مضمون پورا کر لوں، طور متخلل کے طور پر میں بیچ میں کوئی دوسری بات نہ لاؤں۔ رب کہتا ہے للہ ملک السماوات والارض، کائنات پر رب کا قبضہ، یخلق ما یشاء، پیدائش میں وہ مختار، یہب لمن یشاء اناثا، کسی کو دینا چاہے لڑکیاں کوئی روک نہ سکے، ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہے لڑکے دے دے کوئی روک نہ سکے۔ لڑکے ہی لڑکے پیدا ہوتے رہے، کئی لڑکی ہی پیدا نہیں ہو رہی ہے، 8 لڑکے پیدا ہو گئے جی، 10 لڑکے پیدا ہو گئے جی، لڑکیاں بیچ میں آ ہی نہیں رہی ہیں۔ وہ اس رب کی طرف سے ہے جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یہ مائیں بہنیں ذرا دھیان سے سن رہی ہے کہ نہیں سن رہی ہے؟ دیکھو اگر دھیان سے نہیں سنیں گی، تمہاری مجھے آواز آ گئی تو میرا دماغ اس سلسلے میں بڑا کڑوا ہے، میں بدماشی کرنے والے کا علاج یہی بیٹھ کر کے کرتا ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ اسی لیے میری تقریر میں کسی کو گڑبڑ کرنے کی جرات نہیں ہوتی ہے، جو مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں اچھی طرح سے، وہ جانتے ہیں اگر پیچھے بھی کوئی گڑبڑ کرے گا تو پکڑ اس کی بھی ہوگی۔ دھیان سے سن رہی ہے نا؟ رب نے کیا کہا، اللہ نے کیا کہا ہے؟ وہ جو چاہے پیدا کرے، کوئی روک دے گا جی؟ کانا پیدا کرے روک دے گا؟ اندھا پیدا کرے، لنگڑا پیدا کرے، بے دماغ پیدا کرے، دماغ دار پیدا کرے، تندرست پیدا کرے، معذور پیدا کرے۔ ایک دیکھا ہم نے نیٹ کے اوپر، دیکھا 2 آنکھیں یہاں ہے، بہت خوبصورت بچہ، ایک آنکھ پوری پیشانی کے اوپر ہے، اور جب وہ پلک مارتا ہے تو تینوں کی پلک ایک ساتھ جھپکتی ہے۔ ابھی پرسوں دیکھا تھا میں نے، یہ خدا کی قدرت ہے، وہ 2 کو جوڑ کے بنائے یا الگ الگ بنائے، یہ سب اسی کی کاریگری ہے جناب والا، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ سارے اختیارات اللہ نے اپنے قبضے میں رکھے ہیں، لڑکیاں دے رہا ہے مرضی ہے، لڑکے دے رہا ہے مرضی ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا وہ جسے چاہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں دے، لڑکے بھی ہیں، 3-4 لڑکے ہیں، 3-4 لڑکیاں ہیں، وہ ایک ہی ماں باپ سے لڑکے بھی پیدا کر رہا ہے، لڑکیاں بھی پیدا کر رہا ہے، تو دونوں طرح کے بچے اللہ عنایت فرماتا ہے۔ کسی گھر میں لڑکی ہی لڑکیاں، کسی گھر میں لڑکے ہی لڑکے، کسی گھر میں لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں، اور چوتھی قسم اللہ نے بیان فرمائی ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہے وہ بانج بنا دے۔ بانج کا مطلب یہ ہے کہ کتنے ہی زور لگا لو تم، کوئی بچہ اس میں پیدا ہونے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ پتھر کے اوپر تم بیج ڈالو جم نہیں سکتا ہے، زمین کے اوپر ڈالو گے اگ جائے گا، اور جسے چاہے بانج بنا دے۔ اب دیکھیے 2 طرح کی عورتیں ہوتی ہیں جو ہمارے معاشرے میں مقبول نہیں ہوتی ہیں۔ اگر لڑکیاں ہی لڑکیاں پیدا ہو رہی ہو تو زیادہ تر یہ بھی مقبول نہیں ہوتی ہے، اور اگر کچھ بھی پیدا نہیں ہو رہا ہے، نہ لڑکے نہ لڑکیاں، تو یہ بھی مقبول نہیں، اور اسے تو اتنا بھدا سمجھا جاتا ہے، اتنا بھدا سمجھا جاتا ہے کہ بعض عورتیں تو اسے یہاں تک کہتی تھیں کہ کم از کم کسی بھینس سے اس کے گوبر کا تو نفع ہو جاتا ہے، تجھ سے تو کسی چیز کا نفع بھی نہیں ہے۔ میں نے اپنی کانوں سے بعض عورتوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، اور بعض محلے کی دوسری عورتیں جل کر کے جس کے یہاں بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ کہتی ہیں دوسری جس کے یہاں کچھ نہیں ہو رہا، کہنے لگے کبھی تجھے بچے کے گندے کیے ہوئے کپڑے دھونے کا موقع نہیں مل پائے گا۔
یہاں تک تانے دے دیتی ہیں۔ خدا ان عورتوں کو سلیقہ اور سمجھ عطا فرمائے اور ان کے عقائد کو درست فرمائے۔ جس عورت کو بچے نہیں ہو رہے ہیں وہ رب کی مرضی سے نہیں ہو رہے، وہ تو چاہتی ہے کہ ہو جائے، اس کا شوہر چاہتا ہے کہ ہو جائے، لیکن نہیں ہوئے، اللہ کی وجہ سے نہیں ہوئے۔ اللہ کا فیصلہ تھا کہ مجھے اس عورت کے یہاں بچے نہیں پیدا کرنے ہیں، اللہ کا فیصلہ تھا کہ مجھے اس عورت کو اسی طرح بانجھ رکھنا ہے۔ رب نے اعلان کر کے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا تاکہ کوئی بے وقوف قسم کا مسلمان کہلانے والا فرد یہ نہ سمجھے کہ یہ تو اسی کی وجہ سے نہیں ہو رہے ہیں۔ رب نے کہا نانا اس کی وجہ سے نہیں، میری وجہ سے نہیں ہو رہے ہیں، میں نہیں دے رہا ہوں۔ اسی لیے رب نے کہا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ جسے چاہے بانجھ بنا دے۔ تو بنایا کس نے ہے اس کو بانجھ؟ اللہ نے۔ بتائیں ادھر بھی، بنایا کس نے ہے اس کو بانجھ؟ اللہ نے۔ لڑکیاں کس نے دی ہیں؟ اللہ نے۔ لڑکے کس نے دیے ہیں جی؟ اللہ نے۔ اور لڑکے لڑکیاں دونوں طرح کے ملے جلے بچے کس نے دیے ہیں جی؟ اللہ نے۔ اب اگر کوئی بھی فرد اور نئی نویلی دلہن کے پہلے بچے کے موقع پر لڑکوں کی امید لگا کے بیٹھے گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بدعقیدہ ہے، بدماش ہے، وہ اللہ سے مقابلہ کر رہا ہے۔ نہیں تو اللہ کے اوپر چھوڑ دے، تمنا کرنا تیرا غلط نہیں ہے، تمنا کر جو تجھے جی میں آئے، لیکن اگر تیری تمنا کے خلاف ہو جائے تجھے احساس کرنے کا کوئی اختیار نہیں، اس لیے کہ پیدا کرنے والا رب ذوالجلال ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ پڑھے لکھے بھی پھسل جاتے ہیں، بعض دفعہ پڑھے لکھے بھی پھسل جاتے ہیں، دوستوں سے کہتے ہیں جی بھئی دعا کرنا دعوت کا، دعوت عنقریب ہی دعوت خوشی آئے گی، دعوت کروں گا کہ اچھا بہت اچھے، دعوت کے انتظار میں بیٹھ گئے مولوی ندیم کہ بھئی دعوت آئے گی، لڑکی ہو گئی، کافی دن ہو گئے، ملاقات بھی کوئی نہیں، لے بھائی صاحب کیا ہوا؟ وہ دعوت کا آپ کہہ رہے ہیں یار کیا بتاؤں، وہ لڑکی ہو گئی۔ تیرے باپ کا ٹھیکہ لے لیا کہ خدا نے؟ لڑکی ہو گئی، کیا طریقہ کار نکالا ہے یہ ہم نے؟ لڑکوں کے اوپر خوشیاں اور لڑکیوں کے اوپر غم، اور پھر اس کے بعد پھرتے ہیں کہ لڑکے کی شادی نہیں ہے، اور شادی کرنی ہے تو جاؤ کس سے کرو گے تم؟ شادی کے لیے پھر لڑکیاں تلاش کرتے ہیں۔ کر لو، اپنے اندر سے نکال لو نا بچہ۔ اگر تمہیں یہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ تمہارے گھر میں اولاد آئے تو اپنے اندر سے نکال لو، اس لیے کہ جس دن لڑکی پیدا ہو رہی تھی اس دن تو تمہارا منہ بن رہا تھا نا۔ آج پھر لڑکی کی تلاش لگی نا کہ بیٹا جی، بیٹا پھر جوان ہو گیا جی، مولوی احمد حسن ذرا لونڈا جوان ہو گیا، شادی کے لیے کچھ دیکھ لینا کوئی تمہاری سمجھ میں۔ تم تو مولوی صاحب ہو، بہت سی جگہوں پہ پھرتے ہو، اور تمہارے ذہن میں تو بہت سے لوگ رہتے ہیں تمہارے ٹچ میں، ذرا لونڈے کی شادی ہو جائے۔ ظالموں، لڑکیوں کی پیدائش کو برا سمجھنے والے لڑکوں کی شادی کے لیے لڑکیاں کس منہ سے تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں؟ شرم و حیا نہیں رہی، معاشرے کو فاسد کر کے ڈال دیا ہے۔ لڑکیوں کی ناقدری ہو رہی ہے، ساس مہارانی بن کر کے بہو کی بے عزتیاں کر رہی ہے۔ لڑکیاں پیدا ہو رہی ہے، مجھے اپنے لونڈے کی دوسری شادی کرنی پڑے گی، یا تجھے کچھ بھی پیدا نہیں، اور شادی تو کر، 4 کر لے نا، شریعت تو 4 تک کی اجازت دیتی ہے۔ قرآن کہتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ یہ تو ہمارا جاہلیت کا دور چل رہا ہے آج بھی کہ ہم عجموں کے اندر دوسری شادی کے اوپر، ابھی ہمارے دوستوں میں سے ایک صاحب کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، 2 بیٹے اس کے ذرا سے 16-17 سال کا، ایک 20-19 سال کا ہے، دونوں کو کسی نے دماغ خراب کر دیا، کہا باپ سے شادی نہیں کریں گے آپ، بھلا آپ کی کوئی عمر رہ رہی ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہمارے یہاں جوانی کاٹ دی جاتی ہے بربادیوں کے اندر، ہمارے یہاں دوسری شادی کے رواج کو غلط سمجھا جاتا ہے، حالانکہ غلط نہیں، عین صحیح ہے، عین سنت ہے۔ بیواؤں سے شادی کرنا
میرے نبی کا طریقہ ہے، اور کسی کی بیوی کا انتقال ہو جائے اس کی شادی کرنا میرے نبی کا طریقہ ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، پیارے ہیں، اور کائنات میں ذو النورین کا لقب عثمان غنی کو اسی لیے ملا کہ پیارے نبی کی دو بیٹیاں عثمان غنی کے نکاح میں آئی۔ ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا، عثمان غنی رو پڑے، آپ نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا عثمان کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا چشم و چراغ چلا گیا۔ فرمایا گھبرائیے نہیں، دوسری بیٹی میرے گھر پہ ہے، تیرا نکاح میں اسی کے ساتھ کر رہا ہوں۔ اور جس وقت میں نکاح ہو گیا دوسری بیٹی کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، اللہ کو یوں ہی منظور تھا، رو پڑے۔ اب عرض کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان میرے پاس دو ہی بیٹیاں تھیں، اگر یکے بعد دیگرے میرے پاس 1000 بیٹیاں بھی ہوتی اور انتقال ہوتا رہتا، عثمان لگاتار تجھے اپنی بیٹیاں دیتا رہتا۔ لوگوں ہم کہاں چلے گئے؟ ہم کون سے معاشرے میں جی رہے ہیں؟ جوان بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر 40 سال کی عمر ہو، 40 سال 42 سال کی عمر میں انتقال ہو جاتا ہے، 2-4 بچے ہیں، کوئی 18-17 سال کا بچہ ہے، اس کے بعد کہتے جی بھلا کہیں آپ شادی کرتے اچھے لگیں گے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ صحابہ کرام 60 70 80 سال کی عمر میں شادی کر رہے ہیں۔ شادی کا ایک ہی مطلب کیوں سمجھا ہے؟ شادی کا مقصد صرف ایک ہی کیوں سمجھا ہے؟ خواہش نفس کو پورا کرنا ہی کیوں سمجھا ہے؟ شادی کے فوائد تو اس وقت پتہ چلتا ہے جب بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں۔ ارے تم تو اپنے اپنے کمروں میں الگ ہو کر کے آرام سے لیٹتے ہو اپنے بچوں کے ساتھ میں، تمہیں اپنے ماں باپ کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ بوڑھا تڑپ رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، اس کی کوئی سننے والا نہیں۔ خدا کی قسم بڑھاپے کا سب سے بڑا سہارا اس کی بیوی ہے، بوڑھی عورت بوڑھے کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ اور مولانا ارشد مدنی صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ بچے کی ماں نہ مرے اور بوڑھے کی بیوی نہ مرے۔ بچہ ماں کے بغیر بیکار اور بوڑھا بیوی کے بغیر بیکار، اس لیے کہ جب تک بوڑھیا گھر میں ہے بوڑھا گھر میں بے جھجک ایسے جاتا ہے جیسے گھوڑے پہ بیٹھ کے بادشاہ آ رہا ہو، اور جس دن بوڑھیا گھر سے رخصت ہو جاتی ہے تم تو بوڑھے باپ کو اپنی بیٹھک کی حد تک محدود کر دیتے ہو، اور اگر بوڑھا باپ اندر آ جائے تو وہ خود گھر کی جو بیوی ہوتی ہے بہو، وہ خود کہہ دیتی ہے تیرے باپ کو شرم نہیں آتی ہے، یوں ہی بچوں میں چلا آتا ہے، بھلا اس کا اندر کیا کام؟ بھول گئی کہ جب تک اس کے سانس میں سانس ہے سارا گھر آخری دیوار تک اسی کا ہے۔ یہ اپنے گھر میں جانے سے بیگانہ ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدعقیدگی ہمارے اندر جو پھیل رہی ہے، اس بدعقیدگی کو ہمیں دور کرنا چاہیے۔ وہ باپ ہے، اس کے لیے تم اس کے بیٹے کی بہو ہو اور اس کی بیٹی کی طرح سے محرم ہو، جس طرح یہ اپنی بیٹی کے لیے باپ ہے اسی طرح تیرے لیے بھی محرم ہے۔ اپنی بیٹی اور تو بیٹے کی بہو دونوں کا ایک ہی درجہ ہے اس کے لیے ایسی باتیں کہتی ہو کہ تیرے باپ کو اندر آ جاتا ہے جی شرم، اور باپ کے خلاف ہو جاتا ہے، بیٹا کہ ابا جان آپ وہاں بیٹھا کرو نا، باہر بیٹھا کرو، آپ بھی آ جاتے ہیں بس ایسے ہی۔ اب اسے پہرے لگا رہے ہو، اسی کے گھر میں اسی کے اوپر پہرے۔ او میرے بھائی کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ میں نے عرض کیا کہ اس کی شادی ابھی بہت عمر باقی ہے، اگر اللہ کرے، کہہ تو نہیں سکتے کہ کل مرے کہ کب مرے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ بھئی اچھی خاصی عمر باقی ہے۔ اور لوگوں نے اڑ باندھ لی، ارے گھر چلانے کے لیے کوئی گھر چلانے والا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ گھر والی کیوں کہتے ہیں عورت کو؟ اس لیے کہ گھر چلانے والی ہوتی ہے۔ گھر والی یعنی گھر کو چلانے والی، گھر کو سنبھالنے والی۔ عورتیں گھروں کو سنبھالتی ہیں، مرد باہر کی چیزوں کو دیکھتا ہے، باہر کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ تو یہ جہالتیں معاشرے کے اندر سے ختم ہونی چاہیے۔ اور یہ جو 40 45 50 سال کے پھر رہے ہیں نا، یہ جن کی بہویں مر گئی اور ہونے نہیں دیتے ہیں ان کی، اور کچھ عورتیں جن کے شوہر مر گئے وہ بھی اسی طرح سے ہیں بیچاری،
وہ اپنا دکھ سکھ کسی کو نہیں بتا سکتی، اور تمہارے پاس ان کا دکھ سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ رہنے دو، معاشرے کو معاشرہ بنا کر کے جینے کا سلیقہ عطا کرو۔ لوگوں، ان شادیوں کے اوپر رکاوٹیں مت ڈالو۔ میں آپ کو دین پیش کر رہا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت سو کی عقلوں کے خلاف جا رہا ہوگا، لیکن عقل اور دین میں فرق ہے۔ دین وہ ہے جو خدا نے دیا ہے، اور عقل سے سوچے تو شیطان بھی اس کے اندر ڈال سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری سوچ کو درست فرمائے، ہماری عقلوں کے اندر صحیح بات پیدا فرمائے۔ یہ چیزیں اپنے ذہن نشی کرنی چاہیے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لڑکیاں وہی پیدا کرتا ہے، لڑکے وہی پیدا کرتا ہے، اور لڑکے لڑکیاں بھی وہی، اور بانج بھی وہی رکھتا ہے۔ کوئی عورت کسی کے بچے نہ ہونے پر کسی کو تانے نہ دے۔ دوسری شادی کرنا چاہو کر لو، لیکن حق کے اندر کوئی کوتاہی نہیں ہو سکتی ہے۔ سن لینا، یہ آخری ٹاپک بتا کے بات کو ختم کرنے کی طرف لاؤں گا۔ کوئی اگر ایک سے زیادہ شادی کرے گا، چاہے وہ خوشی کے طور پر کرے یا ضرورت کے طور پر کرے کہ صاحب ایک کو بچے نہیں ہو رہے، چلیے نسل چلانے کے لیے دوسری شادی کر لے، لیکن حق کو کم زیادہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جتنا حق ایک کا ہے جس کو بچے ہو رہے ہیں، اتنا ہی حق اس کا بھی ہے جسے بچے نہیں ہو رہے، اس لیے کہ یہ حق اللہ نے دیے ہیں جو برابر برابر ادا کرنے ہوں گے۔ ایک کو بہت اچھی رکھ رہا ہے اور دوسری کے ساتھ بدتمیزیاں کر رہا ہے، اس کا شریعت نے کسی کو حق نہیں دیا۔ کل قیامت کے دن اس بدسلوکی کا حساب لینے والا بھی وہی ہے جس نے کائنات کو پیدا فرمایا ہے، اور وہاں سے کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے۔ بیویوں کے درمیان بدسلوکی گوارا نہیں کی جا سکتی ہے۔ بات کہاں سے چلی تھی؟ اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ بنا دے۔ بات یہاں سے چلی تھی۔ اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو فرمایا وہ خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ آگے قرآن کریم میں جو آیا اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ۔ لوگو، اللہ نے مال دیا ہے کہ نہیں دیا؟ اسی آیت میں، اس کے بعد یہ آیت بھی موجود ہے اسی رکوع میں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور خرچ کرو تم اس مال میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے۔ دیکھیں، توجہ رکھنا، ایک خاص بات ہے، لطیفہ ہے اس کے اندر۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم اپنے مالوں میں سے خرچ کرو۔ توجہ، اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ لوگوں تم اپنے مالوں میں سے خرچ کرو، اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ لوگوں کے پاس مال نہیں ہے جو انہوں نے پیدا کیا ہو مال۔ اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اس مال میں سے خرچ کرو جو مال ہم نے تم کو دیا ہے۔ بولو، دینے والا کون ہے؟ عقیدہ ہمارا اور آپ کا کیا ہے؟ یہ گیہوں زمین میں ہم نے بکھیر کر کے غائب کر دیا، پیدا کرنے والا کون؟ بولو بولو، پیدا کرنے والا اللہ ہے نا۔ ہم نے پودا لگا دیا، بڑھانے والا کون؟ اللہ۔ پھل لگانے والا کون؟ اللہ۔ جس رب نے پھل لگائے ہیں وہ زمین کے اندر سے پیدا ہو رہا ہے پودا، اور زمین ہی کی شکل کو بدل کر کے اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے اسے انار کی شکل دے دی ہے، حالانکہ وہ زمین کا حصہ ہے جسے اللہ نے انار بنا کے ہمیں کھلانے کے لیے دے دیا ہے۔ وہ زمین کا حصہ ہے جسے اللہ نے گیہوں کی شکل میں ہمیں دے دیا ہے۔ وہ زمین کا حصہ ہے، مٹی کا حصہ ہے جسے اللہ نے پیڑ کو بڑھایا، آم کو لگایا، اور آم کی شکل میں اللہ نے ہمیں کھانے کے لیے دے دیا۔ یہ تربوز، یہ خربوزے، یہ ساری کھانے پینے کی چیزیں سب اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا بھائی جب میں نے تم کو دیا ہے تو میرے دیے ہوئے میں سے تھوڑا سا دے دو۔ مما، من جو ہوتا ہے عربی گرامروں کے اعتبار سے کچھ کے معنی دیتا ہے، بھائی تھوڑا بہت اس میں سے دے دو۔ اللہ نے پھر ایسا بھی کیا، آدمیوں کی 3 قسمیں بنا دی۔ ایک وہ جو مالدار ہیں،
ایک وہ جو مالدار نہیں یعنی صاحب نصاب نہیں ہے لیکن کھاتے پیتے ہیں، ایک وہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، انہیں مسکین کہا جاتا ہے۔ مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس اب کھا لیا تو شام کے لیے کچھ نہیں بچا۔ ایک فقیر ہے، فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس اتنا نہیں ہے جس پہ زکوٰۃ فرض ہو سکے۔ ہماری عوام میں فقیر اسے کہا جاتا ہے جو در در پہ مانگتا پھرتا ہے۔ نہیں، شریعت کی اصطلاح میں فقیر اسے کہا جاتا ہے جس کے پاس اتنا مال نہ ہو جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا وہ ہے جسے اتنا مال اللہ نے دیا ہے جس پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ تو یہ تیسری قسم ہے کہ جو زکوٰۃ دینے کے حقدار ہیں، مالدار ہیں، اور انہیں اللہ نے صاحب نصاب بنایا ہے، کھا پی کے سال گزار کے ان کے پاس اتنا بچ جاتا ہے کہ جس کی قیمت 52 تولے چاندی کے برابر ہو سکتی ہو اس زمانے میں، فرمایا تو وہی صاحب نصاب ہو گیا، اس کے اوپر 2.5% زکوٰۃ فرض ہو گئی، یعنی کل آمدنی جو بچ رہی ہے اس کو 2.5% زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور یہ 2.5% اس کے اوپر اللہ نے فرض فرمائی ہے۔ اگر نہیں دے گا، رب کہتا ہے یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ فرماتا ہے ایک دن آئے گا، قیامت کا دن، یہ میں نہیں کہتا، میرا رب قرآن کریم میں فرماتا ہے، 10ویں پارے میں اللہ کا یہ ارشاد گرامی موجود ہے۔ رب کہتا ہے اس مال کو، پورے کے پورے وہ مال کو جس کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی ہے، اسے جہنم کی بھٹی میں تپا کر اس کا ایک خاص قسم کا نمونہ بنا کر اللہ اس تپتے ہوئے نمونے سے اس کی پیشانی کے اوپر اس طرح سے داغ لگائے گا، اس کے کروٹ پہ داغ لگائے گا، اس کی کمر پہ داغ لگائے گا، اور رب یوں کہتا ہے، اللہ کہے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ تمہارا خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا۔ میرے بھائی 2-4 منٹ میں اس آیت کریمہ کے اوپر بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ رب کہتا ہے یہ ہے وہ خزانہ تمہارا جو تم اپنے لیے جمع کر رہے تھے۔ حدیث کہتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس مال کا حق ادا نہیں کیا جاتا ہے، زکوٰۃ نہیں دی جاتی ہے، اس مال کو اللہ تعالی قیامت کے دن ایک ایسا بھی مرحلہ آئے گا کہ مالداروں کے گلے میں، ان کی گردنوں میں ایک زہریلا سانپ کی شکل دے کر کے لپیٹ دے گا، اور وہ زہریلا سانپ اپنے زہر کی بنیاد پر منہ سے جھاگ نکال رہا ہوگا، اس کو جبڑا یوں پکڑ کے کہے گا انا کنزو کا، انا مالو کا، اور میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ اور بھائی یہ مالدار اس وقت میں کیا کریں گے جب یہ مال ہی ہماری جان کے لیے وبال بن جائے گا۔ کتنے ہی مالدار ہوتے ہیں جنہیں اللہ نے مال دیا ہے اور وہ یہ احساس نہیں کرتے کہ جس رب نے دیا ہے اس نے ہمارے اوپر کچھ حقوق رکھے ہیں۔ زکوٰۃ تو ہر مسلمان کے اوپر جو صاحب نصاب ہے، مال کا مالک ہے، زکوٰۃ فرض عین ہے، فرض عین، جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، ایسے ہی زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ لیکن زکوٰۃ میں ایسا لگتا ہے کہ ہماری جیب سے جا رہا ہے نا، ارے بھائی ہماری جیب سے نہیں جا رہا ہے بلکہ ہمارے لیے برکت آ رہی ہے۔ دیکھو سنو توجہ کے ساتھ سننا، اگر کوئی گورنمنٹ کا ٹیکس چراتا ہے، ٹیکس چرانے والے پر چھاپا پڑتا ہے، کہتے ہیں صاحب ریڈ پڑ گئی، انکم ٹیکس والے آ گئے، چاروں طرف سے فیکٹری کو گھیر لیا، کہا صبح گھسے تھے شام ہو گئے، تمام کاغذوں کو کھنگال ڈالا اور 10 کروڑ کا جرمانہ لگا کے گئے ہیں، فیکٹری کو سیج کر گئے، تالا ڈال گئے، سیل لگا کے چلے گئے۔ اگر حکومت کا ٹیکس چوری کرنے والوں کو حکومت طلب کر لے اور ان پہ چھاپے مارتی ہے تو رب ذوالجلال کی طرف سے زکوٰۃ جو فرض ہے اسے دبانے والوں کو جان لینا چاہیے کہ جب حکومت اپنا ٹیکس نہیں چھوڑنے کے لیے تیار تو رب ذوالجلال
مال اپنے حکم پر عمل کرنے والوں کو کس طرح چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ رب پکڑے گا اور اتنا زبردست پکڑے گا کہ حکومت کو لالچ دے کر کے منایا جا سکتا ہے، ادھیکاریوں کو رشوت دے کے منایا جا سکتا ہے، لیکن رب کے یہاں پر کوئی رشوت کا دروازہ ہی نہیں ہے، کوئی سفارش نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، یہ مال و اولاد کوئی کام نہیں آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی کو دیکھ کے بھاگے گا، ماں کو دیکھ کے بھاگے گا، بیوی بچوں کو دیکھ کے بھاگے گا، ہر فرد ایک الگ عجیب و غریب شان میں ہوگا۔ میرے بھائی، اس لیے مال داروں کے لیے خاص طور سے زکوٰۃ کو لازم طور پر ادا کرنا چاہیے۔ اگر نہیں کریں گے کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا سوائے اسی کے جس کو اللہ نے مال دیا ہے، تباہی اس کا مقدر بن جائے گی۔ اگر رب ناراض ہو گیا اور اس نے ریڑ ڈال دی، یاد رکھیے گا تباہی مقدر بن جائے گی۔ اللہ حفاظت فرمائے، جب اللہ نے حکم دیا ہو اور اس حکم پر عمل کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو، توجہ رہے، اگر اللہ کے حکموں پہ عمل کرنے میں کوئی چیز رکاوٹ کی نہ ہو، ہم عمل کر سکتے ہو اور پھر نہ کریں، تو اللہ کو یوں بھی غصہ آ سکتا ہے کہ وہ ایسے حالات بنا دے کہ ہم عمل کرنے کی کوشش کریں اور عمل نہ ہو سکے، جس طرح لاک ڈاؤن میں اللہ نے ایسے حالات سے دنیا کو دوچار کر دیا تھا کہ کوئی کچھ کرنا بھی چاہتا تھا تو کر نہیں پا رہا تھا۔ اور میرے بھائی، آج موقع ہے، اس لیے اس موقع کو گنوانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے اپنا فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ یہ چند باتیں جو آپ تک میں نے پہنچائی ہیں، خاص طور سے یہ آخر میں وہ عورتوں سے متعلق بھی کہی، آپ سے متعلق بھی کہی۔ اپنے اپنے حالات کو دیکھو، اور ادھر یہ بھی عرض کر رہا ہوں کہ زکوٰۃ ایک ایک پائی پیسے کا حساب کر کے، اور یہ عورتیں زیورات سونے اور چاندی کے خریدواتی ہیں، پہناتی ہیں، چھپا کے رکھ لیتی ہیں۔ زکوٰۃ ہر زیور کے اوپر فرض ہے، فرض، پھر یہ زکوٰۃ نہیں دیتی ہیں، پھر ان کے اوپر گناہ کا وبال ہوتا ہے۔ اس لیے یا تو زیورات مت بناؤ، اور زیورات بناتی ہو تو ان کی زکوٰۃ دینے کا معمول بناؤ۔ اگر عورتوں نے اپنے زیورات کی زکوٰۃ نہیں دی تو انہوں نے حرام کام کیا اور اللہ کے غضب کو دعوت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے زکوٰۃ۔ اور آخر میں یہ اور کہہ دوں کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال کے اندر اور حق ہے۔ جب ضرورت پیش آ رہی ہو دین کو فروغ دینے کے لیے، جب ضرورت پیش آ رہی ہو، مکتبوں کا قیام ہونا ہے، مدرسوں کو چلانا ہے، مسجدوں کی تعمیر ہونی ہے، رفاہی کام ہونے ہیں، اسلام کی ترقی کے لیے کچھ کام ہونے ہیں، پھر جس طرح زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو مال میں زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقہ کرنا اور نفلی طور پر خرچ کرنا بھی امت مسلمہ کے اوپر لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے دینی مصلحت سامنے آتی ہے، اسی انداز میں لوگوں کے اوپر خرچ کرنا بھی لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، فرمایا خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے، اس دن کے آنے سے پہلے، اس وقت کے آنے سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، اس سے پہلے خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کو موت آئے۔ موت کے وقت میں آدمی تمنا کرے فَأَصَّدَّقَا کہ میں صدقہ کروں گا، خیرات کروں گا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیک ہو جاؤں گا۔ اللہ سے یہ آرزو کرے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے پروردگار تھوڑی مہلت کیوں نہ دیتی، ذرا سا اور زندگی دے دے، اب میں ٹھیک ہو گیا تو میں بالکل نیک کام کروں گا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا، بالکل بیکار ہو گئے، اللہ نے بچا دیا، جب وہ پڑے ہیں مردے کی طرح کہتے ہیں جی بس اللہ نے میری جان اگر بخش دی تو بھائی یہ نیکی کروں گا، یہ کروں گا، ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پلٹ کر کے پھر وہی بدماشیاں۔ لوگ کہتے ہیں فَأَصَّدَّقَا، میں صدقہ کروں گا، نیک لوگوں میں بن جاؤں گا۔ اللہ کہتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا،
اللہ ہرگز کسی کو مہلت نہیں دے گا جب اس کا وقت آ جائے گا۔ وقت آیا، اسرائیل آ کے اس طرح سے کھڑا ہو گیا، چلیے تیاری کیجئے، مہلت نہیں دیتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی کہے اسرائیل 1 کروڑ روپیہ لے لے اور 1 دن کی زندگی دے دے، وہ کہتا 1 سیکنڈ کی بھی زندگی نہیں دوں گا۔ 1 کروڑ نہیں، ساری دنیا کو اگر اسرائیل کے نام کر دے گا تب بھی 1 سیکنڈ نہیں ہماری زندگی، 1 سیکنڈ کے بدلے کی نہیں ہے ہماری یہ ساری دولت۔ اگر کسی کو اپنی عمر میں ترقی کرنی ہے، جان میں ترقی کرنی ہے، مالوں میں ترقی کرنی ہے، آؤ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا عہد کرو۔ لوگوں، راہ خدا میں خرچ کرنے سے انسان کی جان و مال میں ترقی آتی ہے، انسان کا مال خدا کی نگرانی میں چلا جاتا ہے۔ خدا کی قسم یہ یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اٹھو اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اگر کوئی اپنے مال کی زکوٰۃ حساب لگا کے ادا کرتا ہے، گارنٹی ہے اس بات کی کہ اللہ کی نگرانی میں آ جاتا ہے، اور وہ مال کبھی بھی برباد نہیں ہو سکتا ہے جس مال کی بندہ زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے۔ لوگوں، ہمارے اوپر آفتیں ہی اس لیے آ رہی ہیں کہ ہم صحیح معنی میں دین کے اوپر عمل کرنے والے نہیں۔ اللہ کہتا ہے واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے سارے کاموں کی پوری خبر رکھتا ہے، اللہ سے تم چھپے ہوئے نہیں ہو۔ تجارتوں کو درست کرو اپنی۔ یہ لوگ کہتے ہیں صاحب ہماری تجارتیں، کاروبار نہیں، کاروبار انتظار کر رہے ہیں ہمارا اور آپ کا، بشرطے کہ شریعت کے مطابق کاروبار کیے جائیں۔ ہم نے کاروبار میں بھی شریعت سے ناتا توڑ لیا، جب ناتا توڑ لیا تو اللہ نے ہمارے کاروبار توڑ دیے۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کے مطابق صحیح زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے، اور جو باتیں میں نے بے ربط سی ٹوٹی پھوٹی سی اس وقت کہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو خامیاں اور غلطیاں ہو گئی ہوں اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ فلک کے قہر، ستاروں کی بددعا سے بچو۔